الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع الجمال و بحر الوفا سب احباب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے آنے والے معزز مہمانان گرامی، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے منظور نظر ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور اس کے پیارے ولیوں کے ذکر خیر میں آئے ہیں۔ ہر ایک یہاں نہیں آتا، نہ ہر ایک کو آنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک دو باتیں سناتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ آپ لے کے جائیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، اور زندگی کے ساتھ پھر موت بھی ہے۔ ہماری موت، انبیاء کا انتقال فرمانا، بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس میں، اور جو انبیاء کا اس دنیا سے جانے کو اپنی موت کے ساتھ منسوب کرے، تو میری سرچ کے مطابق بے عقل، بے شعور اور بے ایمان ہے وہ۔ اب آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ سلام ہم کس کو کرتے ہیں؟ زندہ کو کرتے ہیں یا مردہ کو کرتے ہیں؟ زندہ کو کرتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ اب جواب آپ کی طرف سے یہ آئے گا کہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ جب وہ سنتے نہیں، سلام کیوں کرتے ہو؟ سلام ہم جو کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہ سنتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، میرا انتقال ہو جائے، آپ کا ہو جائے، ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا انتقال ہوا ہے نا، ہم نے کیا کام کیا ہے؟ غسل دیا، کفن دیا، میت اٹھایا، اور کیا کیا پھر ہم نے؟ جنازہ کی نماز پڑھی نا۔ تو میرے نبی جب اس کائنات سے ظاہری پردہ فرما کے گئے، مجھے کوئی ملا، مفتی یہ دکھا دے کہ میرے نبی کا جنازہ پڑھا گیا ہو، کوئی بتا دے، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو۔ یہ جو بھونکتے ہیں نا کتے نبی کی شان میں ان کے لیے یہ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب میرے نبی دنیا سے ظاہری پردہ فرما کے گئے، حکم دیا کہ مجھے میری تیاری کرا کے رکھ لینا، کسی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ بخاری اور مسلم کی بکس کا مطالعہ فرمائیں۔ جو انسان مسلمان، بے ایمان نہیں، بے ایمان کی بات نہیں کر رہا میں، جو صاحب ایمان ہے اس سے پوچھیں۔ 5 10 صحابہ کرام آتے تھے، سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟
یہ نہیں پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے وہاں کیا پڑھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھنے دیتے، نوجوان بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کہاں ہے. میرے پاس ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ صلاۃ و سلام کہاں ہے. یقین جانیے جو نبی کی ذات پہ درود و سلام پہ اعتراض کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ بے ایمان ہے، بدبخت ہے. پھر ہم یہ تو جانتے ہیں نا کس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سلام ہم کس کو پیش کرتے ہیں؟ زندہ کو کرتے ہیں نا. اب آپ میں سے بہت سارے احباب مدینہ پاک گئے ہوں گے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے. تو جو احباب وہاں عمرہ کر کے آئے ہیں، ادھر میرا نعت خان بیٹھا ہے حمزہ، آپ کھڑے ہونا ادھر آ جائیں. تو جب آپ سرکار کی بارگاہ میں مواجہ شریف کے سامنے گئے، کیا پڑھا آپ نے؟ کیا کیا تھا؟ تو مواجہ شریف کے سامنے سرکار کی ذات پہ سلام ہی پیش کیا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے ہوتے، 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سرکار کی ذات پہ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. پھر سرکار کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ بھی وہاں آرام فرما ہیں. اللہ آپ کو لے جائے گا. میرے بہت سے ساتھی وہاں گئے ہیں، یہ میرے بھائی صادق صاحب بھی وہاں گئے ہیں. تو سرکار کے مواجہ شریف کے عین بالکل ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کو سلام پیش کرنے کی وہ جالی مقدس بنی ہوئی ہے، آگے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی شان تو وراء الورا ہے. یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یا یہ جملے کہہ کے سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق، ایسے حضرت عمر پاک کو سلام پیش کرتے ہیں. تو میرے دوستو، سرکار جب دنیا سے ظاہری پردہ فرما کے گئے تو آپ پہ سلام پیش کیا گیا. وہاں تشریف فرما ہے، سلام نہیں رکا، ایک لمحہ بھی نہیں رکتا. اللہ نے تمام امور فرشتوں کے ذمہ کر دیے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے مجھے کوئی کام نہیں اپنے نبی کی ذات پہ سوائے درود و سلام کی. اچھا، آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. غار تو یاد ہے نا آپ کو کہ سرکار کو سیدنا ابوبکر صدیق غار کے ساتھ گئے تھے نا. وہاں پہ اللہ آپ کو لے جائے، وہ راستے دیکھیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے وہ سفر کیا. غار ثور میں جب جاتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی دستار مقدس اتاری اور دستار مبارک سے صفائی کی. بہت پرانی غار تھی. صفائی کرتے کرتے وہ دستار کو پھاڑا، سوراخ تھے بہت سارے. تو وہاں پہ نا آپ نے وہ قطر جو ہے نا سوراخوں میں ڈالی، بند کی، کوئی زہریلا جانور میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. جب آپ باہر تشریف لائے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے سے شرابور تھے.
وہاں بندہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا اس غار میں، جو حضرات گئے ہیں ان کو پتہ ہے، بندہ ایسے بیٹھ سکتا ہے۔ جب آپ صفائی کر کے باہر تشریف لائے، پسینے سے شرابور تھے، سرکار نے فرمایا ابو بکر وہاں آپ کو گرمی لگی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے گرمی بھی لگی ہے اور پیاس کی بہت زیادہ شدت ہے، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہے۔ ابھی آپ نے میرے جملے نوٹ کرنے ہیں اور اس کا ڈیفرنس بھی مجھے بتانا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ کو پیاس لگی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ غار کے اندر جا کے پانی پیو۔ اب سیدنا صدیق اکبر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں خود صفائی کر کے آیا ہوں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا تو نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، چون و چراغ کرنے والے نہیں تھے۔ سرکار نے جب فرمایا اے میرے ابو بکر آپ غار میں جاؤ اور پانی پی کے آؤ، سیدنا ابو بکر صدیق جب واپس غار میں جاتے ہیں تو انہوں نے جا کے پانی پیا، سیر حاصل پانی پیا، واپس آ جاتے ہیں۔ مختصراً آپ کو یہ نکتے بیان کر رہا ہوں۔ جب واپس آتے ہیں سرکار نے فرمایا صدیق پانی پی لیا؟ جی حضور پی لیا۔ وہ کیسا پانی تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک و عنبر سے اس میں زیادہ خوشبوئیں تھیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سا پانی آپ نے مجھے پلایا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے حوض کوثر کا آپ کو پانی پلایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ غار کو صاف کر کے آئے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کے تو یہ کمالات ہیں، اور آج اگر دنیا والے، میرے دوستو اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ ان بھونکنے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے اندر موجود ہوں، افلا تبصرون، تم اندھے ہو مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو۔ اب میری بساط ہے 20 وولٹ 30 وولٹ 50 وولٹ 60 وولٹ بلب کو صرف دیکھنے کی۔ جو یہ نبی کی شان میں بھونکتے ہیں نا، 500 وولٹ کا جو بلب ہے نا ان کی آنکھ کے سامنے کرو، ان کو سمجھ آ جائے گی نور بشر کے معاملے کی۔ نوجوان میرے جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں کی انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ مسلمان بچوں کے دلوں سے نبی کا عشق اور محبت نکالو، ادب و احترام نکالو۔ پہلا ڈاکہ انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا کرو، نعوذ باللہ وہ تو مر کھپ گئے ہیں۔ اس کا ثبوت میں نے آپ کو بخاری و مسلم سے دے دیا ہے۔ دوسرا، آج کل ایک کمینہ خبیث لعین، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، اس کی نسل کو تباہ و برباد کرے، ایک انجینئر خبیث محمد علی کے نام سے چھٹا ہوا ہے، وہ نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کوئی غوث نہیں، کوئی کتب نہیں۔ یقین جانیے 300 اولیاء کاملین کی اسمبلی ہے۔ آپ کا ملک ممبران اسمبلی کے بغیر نہیں چل سکتا، چل سکتا ہے؟ میں ایک سکول ٹیچر ہوں، سکول میں ایک استاد تھوڑی ہوتا ہے، اور بھی ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر پہ پھر ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈ جو ہے نا اس ادارے کو چلا رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا ادارہ بغیر ہیڈ کے نہیں چلتا، اگر ہیڈ نہ ہو تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی۔ 300 اولیاء کاملین کی ایک اسمبلی ہے جو پوری دنیا پہ راج کر رہی ہے۔ ظاہری طور پہ ہمیں وزیر اعظم کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ابدال ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ابدال ہے، وہ ان چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اس وقت کا جو ابدال ہے وہ میں بھی ہم سب میں کسی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہو
وہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا کر رہے ہو. جب وہ دیکھتا ہے تو آنن فنن کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے بھونکنے ٹونکنے والے جو ہے نا وہ شروع ہو چکے ہیں انجینئر کے روپ میں، اس بے غیرت کے روپ میں، اس کمینے کتے کے روپ میں، جو نبی کی شان میں بھی بہت بھونکتا ہے، صحابہ کی شان میں بھی بھونکتا ہے، ولیوں کی شان میں بھی بھونکتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے. اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو میرے نبی کی تو شان یہ ہے، کوئی آنکھ لے کے آیا، سرکار نے لعاب لگایا، لگا دی. مولا علی کی آنکھ نکلی، تیر لگا تو آپ سرکار کی بارگاہ میں آپ نے لعاب دان نکالا، ایسے لگائی. حضرت علی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس آنکھ کو سرکار کا لعاب دان لگا ہے نا، میری دوسری آنکھ سے زیادہ نور والی ہو گئی ہے اور کبھی وہ دکھی بھی نہیں. تو اس نبی کی تو یہ شان ہے. اگر کوئی بھونکتا رہے تو بھونکتا رہے. دوسری اہم بات، ہم نبی سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے راگ لاپتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، صلاۃ والسلام پڑھنے والے ہیں، میلاد منانے والے ہیں، 11ویں منانے والے ہیں. تو ضمناً میں عرض کروں 11ویں کا لفظ بھی بتاتا جاؤں کہ بہت سارے میرے اپنے سنی دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ 11ویں جو ہے انہوں نے من گھڑت بنائی ہوئی ہے. یارو کوئی اچھا عمل ہو، ہر نیک عمل جس میں خیر کا پہلو ہو، ہر نیک عمل جس میں خیر کا پہلو ہو اسلام میں جائز ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا سینما لگا ہوا ہے وہاں پہ سارے ننگے تڑنگے ناچ رہے ہیں، سبھی بیٹھے ہیں، سنی شیعہ اہل حدیث چکڑالی مکالی سب بیٹھے، کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر کوئی اس کے نبی میں جھوم اٹھائے تو اس پہ اعتراض ہے، اس لیے کہ وہ نہ اہل ہیں نہ لائق ہیں، ان میں علم نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کی ذات کے ساتھ عشق و محبت کے راگ لاپنے والوں، اس میں ہم تمام مسلک کے شامل ہیں. اور کم از کم سرکار نے فرمایا ہے الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا گویا میری آنکھ میں تنکے ڈالتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. کم از کم نماز تو پڑھ لیا کرو. نماز کے بغیر تو ہم پتہ نہیں کس جگہ چلے جاتے ہیں. جس سے پوچھو جی میرے کام ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. کسی کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. موت جس کی امانت، زندگی جس کی امانت، موت بھی اسی کی امانت، جب چاہے لے لے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی کا وقت پورا نہیں ہوتا نا، موت اس کی حفاظت کرتی ہے، موت اس کی حفاظت کرتی ہے. سرکار نے فرمایا ہے الموت نعمت المومن، موت تو مومن ایمان والے کے لیے انعام ہے. الموت راحت المومن، موت مومن کے لیے راحت ہے، سکون ہے. الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے حبیب اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے، پل ٹوٹتا ہے محبوب سے مل جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو لکھا تھا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اگر میرے دوستو آپ نماز کی پابندی رکھو گے اور سرکار کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے رہو گے تو میرا ایمان ہے جو درود و سلام بھیجتا ہے نا سرکار اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. قبر میں ویسے بھی تشریف لاتے ہیں. ابھی یہ مولوی حضرات کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. بہت سارے مولوی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں، رٹی رٹائی باتیں. میں نے پوری سرچنگ کی ہے. بخاری شریف میں
جب بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کون آتا ہے قبر میں؟ نکیر آتے ہیں نا سوال و جواب کے لیے، تو وہاں صرف ایک سوال ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں صرف ایک سوال ہے، سب کو پتہ ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، سارے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، سب کچھ یہ نہیں پوچھیں گے وہاں پہ۔ وہ نکیرین صرف ایک سوال پوچھیں گے، کسی مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر سے پوچھنا، کسی گندے آدمی سے نہ پوچھنا، بد عقیدہ بندے سے نہ پوچھنا، وہ بتائے گا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل۔ تو وہاں پہ فرشتہ سوال کرے گا، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ سرکار کا چہرہ انور سامنے کیا جائے گا، اور پھر جو درود شریف پڑھتا رہے گا نا تو درود و سلام، تو سرکار فرمائیں گے جن پہ تو درود و سلام پڑھتا رہا ہے نا تو میں وہی ہستی۔ بخاری شریف کا مطالعہ کریں آپ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو ذرا سدھارو، ایسے کتوں کی باتوں میں نہ ہو جو یہ کتے بھونکتے ہیں، یہ بھونکتے بھونکتے ہی مر جائیں گے۔ مجھے ان میں سے آپ یہ دکھائیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں آج کون سی باتیں کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے، 11ویں 12ویں منانے والے، 11ویں کی بات آپ کو سناتا ہوں بھی کیوں ہم مناتے ہیں۔ کسی مولوی نے آج تک نہیں بتایا، مجھ سے کئیوں نے سوال کیا، میں نے جہاں تک پڑھا ایک چیز تو یہ پڑھی کہ اللہ کو 11 کا ہندسہ پسند ہے، من جاء بالحسنہ، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لائے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ فرماتا ہے 10 میری طرف سے ملاؤ، ایک اس کی اپنی، 11 بناؤ اور دے دو۔ اللہ کو پسند آیا کہ نہیں آیا؟ ایک نسبت اس کی یہ ہو گئی۔ دوسرا، سرکار غوث پاک سے 11ویں کیوں منسوب کی جاتی ہے؟ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھے۔ کتنی تھی؟ 11۔ ہمارے آقا نے 11 شادیاں کی تھیں، تو سرکار غوث پاک ہر ازواج مطہرات کا وصال با کمال کا دن مناتے تھے، جیسے آج ہم نے اہتمام کیا ہے۔ آپ ایسا اہتمام کرتے تھے، قرآن پاک کی تفسیر، بخاری شریف کی تفسیر، تیسرے دن وعظ و نصیحت محفل ہوتی تھی، تینوں دن